بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے۔ دل کی درستگی صحت کی درستگی پر موقوف نہیں، جسم موقوف ہے دل کی درستگی پر۔ دل صحیح ہے تو اللہ کا وعدہ ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جسم بیماری سے محفوظ رہے گا۔ کل کی گفتگو کا نچوڑ تھا، غزوہ احزاب کا پس منظر چل رہا ہے۔ ایک جانب یہودی اور ایک جانب منافقین اور ایک جانب کفار کے کمانڈر ہیں جناب ابو سفیان، جس کو یہودی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اصل جو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا یہی ہے نا، جملہ بولتے ہیں، یہ اصل یہی فکر ہے یہودی ازم، اسرائیلزم یہی ہے۔ سب کو لڑا دو، بیٹھ کر کے ایک دم دیکھو، ہاں اپنے بیٹھ کر کے ایک دم اے سی میں دیکھو۔ اب میاں بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پورے انڈیا میں لڑائی ہو، بس اتنا ریلیکس ہو کر کے وزیر اعظم بن کر کے کرسی پہ اتنا ریلیکس، جبکہ پورا ملک پریشان ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ خیر، قبیلے بنو حارثہ اور قبیلے بنو سلمہ احد میں یا بدر میں کامیابی کی وجہ سے اللہ سے وعدہ کیا تھا رسول کے سامنے کہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ مال غنیمت، عظمتیں، دیگر تمام چیزیں، مال بھی ملے، دولت بھی ملے، ساری چیزیں ملی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا۔ لیکن آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ، یعنی خندق کھودنے سے پہلے یوم احد میں، بدر کے بعد ہوا ہے نا، یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، جس کو آپ بولی ہم ساتھ دیں گے، دستخط کر کے معاہدہ۔ اے عہد العہد الوثیق مع اللہ، اللہ کو بصیر شہید جان کر کے ہم عہد کرتے ہیں، وثیق عہد، ٹھوس وعدہ۔ من قبل اے قبل حفر الخندق، خندق سے پہلے، وذالک فی یوم احد، اور یہ عہد یوم احد میں ہوا تھا، حین ارادوا ان یفشلوا عن رسول اللہ اور تخلفوا عنہ یوم بدر، جس وقت کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم بدر میں پیچھے رہنے کا ارادہ کیے تھے۔ فلما رأوا ما اعطى الاحدیون والبدریون من الکرامۃ العظیمۃ العاجلہ، لیکن جب احدیوں، کیا جملہ ہے دیکھیے گا، بدریوں اور احدیوں، یعنی احد میں شریک ہونے والوں اور بدر میں شریک ہونے والوں کی عزت کرامت دنیا اور آخرت دونوں میں سنی اور دیکھا، قالو، یہ سب یعنی قبیلے بنو سلمہ اور حارثہ معاہدین، عہدن کہہ پڑے تھے، کیا لئن اشہدنا اللہ قتالا فلنقاتلنکم، اگر ہمیں اللہ نے جنگ کے لیے حاضر مطلب زندہ رکھا تو ہم ضرور محمد کے ساتھ قتال کریں گے، مطلب ان کا سپورٹ کریں گے۔ وحلفوا، اور قسم بھی کھایا تھا، کیا کھایا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ ہرگز نہیں بھاگیں گے۔ فالآن قد تذبذبوا وتزعزعوا، تو اب کیا ہو گیا؟
اب کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے وہاں جو بیس تھا بظاہر تو اگر احد میں دیکھیں تو شکست ہوئی تھی، بظاہر کہہ رہے، حالانکہ وہ شکست بھی ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے. جو عظمتیں آج دیکھیں نا، خالد بن ولید کو اب حضرت خالد بن ولید کہا جا رہا رضی اللہ عنہ، جو سبب تھے احد میں ان لوگوں کی طرف سے تھے. خیر، تو اللہ پاک کہہ رہا آج کیا ہو گیا؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا، نبی کو وسیلہ بنا کر مجھ سے عہد کیا تھا یوم احد، آج کیا ہو گیا؟ فَلَآنَ قَدْ تَزَبْزَبُوا وَتَزَعْزَعُوا وَكَادُوا أَن يُوَلُّوا، اور بھاگنا چاہ رہے ہو. لیکن سنو، لم يعلموا انه كان عهد الله مسئولا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سے وعدہ جب کر لیتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس وعدہ سے پوچھتا ہے. وعدہ کرنے والے تو چھوڑو، وعدہ کو زبان دے دیتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ ہیں عامل اور آپ کا ہے عمل. آپ کو زبان ہے یہ تو سمجھ میں آ رہی، لیکن آپ کے عمل کو زبان ہے نہیں ہے، تو آپ کے عمل کو زبان دے دے گا اللہ تعالیٰ. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آخری میں جب ختم بخاری شریف پڑھتے نا تو اس کی ایک حدیث ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، کہ ہم موازین یعنی وہ جو ناپنے تولنے والے ترازوؤں کو قیامت کے دن رکھیں گے. کس کے لیے؟ میزان عمل کے لیے. عمل کے لیے، عمل کو تولنے کے لیے. عامل کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا کیسے؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ عامل کو چپ رکھے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں بھی وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، اس لیے نہیں، تیرے عمل کو ہم منہ دے دیں گے، زبان دے دیں گے. کیا کہنا. اب یہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہوگا. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں آپ، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھاں باتاں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے. لو، اور اس سے اور ایک حدیث کی دلیل، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آستانے فائدہ نہیں دیتے ہیں، وہ حجر اسود کے ایک پتھر ہونے سے عقیدہ لیں. حجر اسود کے پتھر ہونے سے ایک عقیدہ لیں. وہ پتھر ہے، وہ انسان نہیں ہے. اللہ پاک حجر اسود کو 2 آنکھ عطا کرے گا، ایک زبان عطا کرے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. پتہ نہیں اس کو بھی ضعیف بول دیں گے کہ جماداتی فکر رکھنے والے، کیونکہ سوچئے اگر اس کو زبان نہیں دے گا تو پھر تو جماعت والے بھی چوم رہے ہیں، تو پھر کیا جنتی ہوں گے وہ؟ نہیں، ان کو زبان دے گا. اے اللہ، میں آج پورا ڈیوائیڈ کرتا ہوں، سب اچھی طرح بولتا ہوں. کیا کہنا ہے. یہاں پر جانتے ہیں ہمارے استاذ بولتے تھے، کتنا خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت کے لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں، جنتی حجر کو بھی چومتے ہیں اور جنتی بشر کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نہیں، یعنی چومنا یہ اہل سنت و جماعت کی قسمت میں ہے. اس لیے ہم نے کبھی بھی چوما ہے، یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ ہماری گواہی دیں گے. ہمارا تو چومنا یہ ہمارے معمولات میں سے ہے، الحمدللہ. اور ایک اور نئی بات کہوں، حسین افضل ہے یا حجر اسود افضل ہے؟ میں بڑی بات اس لیے کہا، ورنہ اگر غور کریں تو ایک عام مومن کامل حجر اسود سے افضل ہے، کیونکہ حجر اسود جنت ہے، جنت کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ مخلوق ہے، اور عام آدمی تو اشرف المخلوقات ہے. مومن کامل کی شرط لگایا میں نے. صحیح ہے. کیا کہنا ہے. تو اس کو چومنا عبادت. حسین کو چومنا تو سنت ہے. سبحان اللہ. یہ عقل جو ہے 5ویں کو نہیں آتی. نہیں آتی، یہ نہیں آتی، یہ سینس نہیں ہے ان کے پاس. ہاں بولتے نہیں وہیں تک رہنے دو. کیسے وہیں تک رہنے دے؟ کمال ہے. ہاں یہی حدیث بولنے والا تھا میں، کہ وہ جنتی حجر ہے، یہ جنتی پھول ہے. نبی نے فرمایا ہما ریحانتائے، یہ دنیا میں میرے دونوں جنتی پھول ہیں. اور حدیث بھی ہے نا، ان کے بغیر انٹری نہیں ہوگی جنت میں، تو رکھے رہو پتھر باہر.
پوری جنت کی سرداری ہے ان کو، پتھر کی نہیں. واہ واہ، ان کو اگر چومیں گے تو کیا کہنا، پھر کیا کہنا، پوری جنت ہی گواہی دے گی ہمارے تعلق سے. ایک پتھر جب گواہی دے سکتا ہے، پوری جنت ہی گواہی دی، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ پاک نے، میں نے کہا تھا عہد سے سوال ہوگا، معاہد سے سوال ہوگا نہیں. اسی پر مجھے ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی، ذرا سی دیکھیں آپ. یہ آیت سن کر کے تو ایک دم ہیبت میں آ جائیں گے، سنیں گے اب، کیونکہ جو آیت کا لفظ جو دیکھ رہا ہوں میں ابھی، دیکھیے، واہ. سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 ہے. خدا کرے ہم سب کی معراج ہو جائے. بنی اسرائیل معراج کا عنوان ہے. آیت نمبر 36. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. واہ واہ واہ. خلیل میں تو پڑھ رہے ہیں تو عجیب سی بات ہو رہی ہے. اب ترجمہ سنیں گے تو آپ دیکھیے. بے شک کان، آنکھ، دل، یہ پارٹس آف جسم ہوئے نا جی، جس انسان تو نہیں نا ہے. اللہ پاک فرما رہا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. کیا سمجھا؟ آنکھ والے سے بعد کی بات ہے، آنکھ سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا. بڑی زبان پر فخر کرتے تھے لوگ، زبان کا ذکر بھی نہیں یہاں پہ، جملے پہ. ہاں، اور مسئول بولے جس سے سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ آنکھ، کان، دل، کان، آنکھ، دل، کان، آنکھ، دل. اچھا دیکھیے گا، کان، آنکھ، دل، اس میں بھی ذرا بھی حکمت ہے. آنکھ بند بھی ہو سکتی ہے لیکن کان تو کھلے رہیں گے. کان کو مقدم رکھا ہے. کیا اشارہ کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ سن اچھی چیز، سوال ہوگا. نہیں بھی سنے گا تو سوال ہوگا. سمجھ لے جزا اور سزا کا مالک مجھے شروع ہی میں کہتا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز پڑھتا ہے. اب میں محبت سے ایک جملہ کہوں گا اور صحابہ کرام کی روشنی میں کہوں گا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. خدا کبھی کان کو مصطفیٰ کے خلاف اور تمام محبوبان الہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہ سنائے، کیونکہ سوال کرنے والا رب ہے اور کان اس نے دیا ہے، تو دعا تو ہم کر سکتے، اتنا تو بنتا ہے. اور میں ابھی اور کہوں گا والبصر، اور کبھی کبھی ایسی آنکھ نہ دے جو حضور کے خلاف کوئی تحریر پڑھی جائے اور اس پر سہمتی ہو. میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ضریر البصر، نابینا تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے آنکھ ہونا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، تم صبر کر لو تو ٹھیک رہے گا. ان شئت صبرتا، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، خیرن. اور اس کے ایک اور، ورنہ تیری مشیت. اس کو بولتے ہیں کہ امتی سے خیریت پوچھتے ہیں نبی. کیا کہنا ہے، جو امتی خیریت کو حوالے کر دیا ہو نبی کے، ہے کہ نہیں، خیریت کو حوالے کر دیا ہو نبی کے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، وہ نبی خود پوچھ رہے ہیں کیسے ہو، ٹھیک ہو نا، میری رائے یہ ہے. واہ 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 آقا، آپ رائے کیوں دے رہے ہیں؟ جو بہتر ہے آپ تو جان ہی رہے ہیں نا. لیکن میرے آقا اپنا اختیار بھی بتا رہے ہیں، دونوں اختیار ہیں میرے پاس، اور میں تیری چاہت کو بھی جان رہا ہوں، لیکن میں اگر چاہت صرف پوری کر دوں تو یہ پانچویں بول دیں گے.
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہونا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ناز دیکھیے ہونا. اور میں اس کی حکمت اور نقطہ اس کا یہ بیان کرتا ہوں کہ آقا بس آپ کا جمال دیکھنا ہے، کیا کہنا ہے آپ کا جمال دیکھنا ہے. واہ واہ. اسی لیے صحابہ کرام کے چیپٹر کو اللہ پاک نے عظمتوں کے باب کے اعتبار سے کلوز کر دیا ہے. میرے حبیب کو دیکھنے والی اب آنکھ نہیں رکھوں گا. آنکھ نہیں رکھوں گا. وہ آنکھ کا بڑا مقام ہے. کیا کہنا. اچھا آنکھ کی بات ہے، کیا کہنا، بات پہ بات آ رہی. دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھوا رہا ہے، وعدہ لیا تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب20. 30 دن کا وعدہ لیا تھا. بات کرنا ہے نا، روزہ رکھو جا کے. 30 دن تک کنٹینیو روزہ رکھے حضرت موسیٰ. اور روزہ رکھنے کے بعد سوچے 30 دن تک روزہ رکھے، بلکہ 30 لیلتوں کا لفظ ہے، 30 دن رات دونوں. اگر اس کی حقیقت سمجھے تو آپ سوچیں، اسی کو کہتے ہیں مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. 30واں دن جب پورا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا اچھا گئے. اللہ پاک نے کہا موسیٰ روزے کی بو نہیں آ رہی، روزے کی بو نہیں آ رہی. یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا، ذرا منہ میں کچھ آ رہا تھا، اس لیے میں سوچا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تو اچھا آؤں. نبی ہیں اس لیے میں لفظ بد نہیں بول رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں منہ کے اعتبار سے خاص طور سے اللہ پاک نے اسی وقت کہا تھا مجھے یہ بو جو ہے نا مشک و عنبر سے افضل ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے. نہیں تم ٹھیک نہیں کیے. اچھا یہاں پر دھیان دیجیے گا، میں اللہ کے مقابلے میں بول رہا ہوں، ورنہ موسیٰ بڑے بڑے ولیوں سے کیا سارے غیر نبی سے افضل ہیں. صحیح ہے نا، غیر نبی جتنے. ہاں بالکل. خیر موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہا ایسا کرو 10 دن اور رکھو جا کے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. 40واں نہیں چھوڑ سکتے آپ. واہ واہ واہ. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 پورا کرو. ہم نے کہا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو 40 پورا کیا. جب پورا کر لیا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. تو اللہ پاک سے عرض کریں ارنی انظر الیک، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے آپ کو دکھانا. وعدہ کیا تھا نا. اب یہاں پر یہ میں دیکھیں نقطہ جو ابھی قال لن ترانی، موسیٰ اپنی حیثیت سے زیادہ سوال کر دیے ہو. ریجیکٹ کا پہلو ہرگز نہیں ہے یہاں پر. ترجمہ میں کتنا خوبصورت نکھار دیا میں نے. موسیٰ اپنی حیثیت سے زیادہ سوال کر دیے ہو. کنڈیشنز دیکھیں آپ، دائرے رسالت، دائرے نبوت، دائرے توحید یا الوہیت، یہ سب کو برقرار رکھنا ہی سنیت ہے. ہاں نہ اوپر نہ نیچے. دیکھیے ترجمہ کیا کیا میں نے. موسیٰ زیادہ ہو گیا، نہیں ہونا تو ہونا، ضد کر لیے. اچھا یہاں پر دیکھیے گا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا محال ہے. اسی سے ایک عقیدہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا محال، بلکہ یہ کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی میں دکھا نہیں جا سکتا ایسا نہیں کہا، تم نہیں دیکھ سکتے. ہاں کیونکہ یہ ذات کا سوال کر بیٹھے تھے. اس کے بعد کہا تم ضد کر رہے ہو تو دیکھ لو. لیکن انظر الی الجبل، وہ پہاڑ آئے ہو نا تو پہاڑ پر دیکھو. ادھر دیکھنے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی ڈالی، اپنی ذات کی نہیں، اپنی صفت کی تجلی ڈالی. اور کیسا تھا وہ سب معلوم. ایسا کرو موسیٰ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھیک رہتا ہے فَسَوْفَ تَرَانِي، تو سمجھ لینا تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ،
پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ، دکا، ٹکڑے ٹکڑے، وخر موسیٰ صعقا، اور دیکھتے ہی موسیٰ تشریف لے آئے، نیچے بھی نہیں بولیے، تشریف لے آئے. ہاں ہم سنی ہے یار، ہماری پہچان ادب ہے الحمدللہ. اس کے بعد اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکرائے. اچھا بولا تھا نا، لیکن دھیان رکھیے گا ایزی بیان نہیں کیجیے گا، اللہ کے مقابلے میں ہے وہ، اسی لیے، ورنہ امتی کے مقابلے میں ہو تو کیا کہنا، وہ موسیٰ پھر وہ منظر پیش کرتے ہے ہی نہیں، جو ہاں اللہ کے مقابلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما افاقہ، افاقہ ہوا حضرت موسیٰ کو، یوں کہیے کہ افاقہ میں لایا اللہ تعالیٰ نے. قال سبحانک، اب اس سے پہلے کہ کچھ اور مانگتے بولنے لگے پاکی ہے تجھے مولا، تبت الیکا، میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے یقین کرتا ہوں، سب سے پہلے یقین کرتا ہوں. آگے بات بہت ہے، مگر میں یہ جو ہے اس کی تفسیر جو آیت نمبر 43 ہے، اس کی تفسیر میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی صفت الہی دیکھنے سے پہلے خود کہتے ہیں کہ مجھے وہ بینائی، وہ حدت، وہ تیزی، وہ بصارت نہیں تھی جو بے ہوشی کے بعد، میں یہی لفظ بولنے جا رہا ہوں، جو بے ہوشی کے بعد پہاڑ کے چٹان پر تاریک راتوں میں کالی چوٹیاں چلتی تھی تو میں اچھے سے دیکھ لیتا تھا. نہیں، ابھی وہ میں بے ہوشی کی یہ شان ہے. میں یہ نقطہ دے رہا ہوں اس آج کے دن، بے ہوشی کے بعد آنکھ کا یہ کمال ہے. اور سنیے سورہ نجم کی آیت سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا آیت نمبر 17 میں، ما زاغ البصر وما طغى. وہاں اب بولیے آپ کے جملے کہ صفت کی تجلی دیکھ کر بے ہوشی کے بعد کے آنکھ کا یہ عالم، اور صفت سے کہیں اب اعلیٰ افضل ذات کا پہلو ہوتا ہے. ذات الہی کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا دیکھا کہ بے ہوشی نہیں، سارے ہوش آ گئے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھ ٹیڑھی ہوئی اور نہ کجی، دیکھتی ہی رہ گئی، پلک بھی نہ جھپکی. ایسا دیکھا میرے نبی نے، دھیان دیجیے گا، ایسا دیکھا میرے نبی نے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے آقا حاضر و ناظر کیسے ہیں. یہ قرآنی تشریح ہے، دھیان دیجیے گا، آئینہ جیلانی میں قرآنی تشریح ہے یہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ صفت کی تجلی دیکھے اور بے ہوش بھی ہو گئے. اگر دیکھ کر ہوش میں آ کر کہتے کہ میں ایسا، تو بھی کمال تھا، لیکن بے ہوشی کے بعد یہ، یعنی دیکھ نہ سکے، بس دکھ گیا، یوں کہیے دکھ گئی وہ صفت، دیکھ نہ سکے. اور یہاں تو بالارادہ دیکھے، نہ تو آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ پلک جھپکے. اب سوچئے مصطفیٰ کے آنکھ کا عالم کیا ہوگا. اب سمجھ میں آیا ساتوں طبقات ارض اور ساتوں طبقات سما، ان سب کو ملا کر ساری کائنات کا ذمہ دار، رسپونسیبل اور رسول کائنات، رسالت مطلقہ ان کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ آنکھ ایسی ہے ان کی. آنکھ ایسے، اکمل رسول ہے، آنکھ ایسی ہے کہ وہ بیٹھیں کہیں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ کام کر لیں، ہر جگہ. واہ واہ واہ. اچھا ایک اور محبت کی بات بولوں، آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ تا حد نگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر حجابات آ جائیں تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آنکھ سے کہیں زیادہ حس میں، احساس کی دنیا میں شامہ کا پہلو ہے. ہاں دھیان دے گا، شامہ، بلکہ اگر شامہ سے بھی کہیں زیادہ اب قوت سامعہ کی بھی بات آئے گی، کیونکہ شامہ بھی کچھ دور تک کی چیزیں آپ سونگ سکتے ہیں. شامہ کچھ دور تک کی چیزیں، آنکھ اس سے زیادہ چلو آسمان تک دیکھ سکتے ہیں لیکن سونگ نہیں سکتے. لیکن سننے کی جو بات ہے وہ تو آپ بہت دور تک کی بھی بات سن سکتے ہیں اگر نہ سمجھیں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شامہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ بصارت سے بھی نیچے ہے اور سماعت سے بھی نیچے ہے. فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل میرے پاس آنا چاہتے ہیں, اور یہ پر دھیان دیجیے گا پہلے کہ 7500 برس ہے پانچوں آسمان کی بلندیاں, اور اس کے اوپر ہے, اور پھر سدرا, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کے بعد لامکا, سدرا پر ہے کون؟ طائر سدرا, یعنی جبرائیل, انہی کا لقب ہے نا. کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی آنا ہی چاہتے ہیں کہ میں آہٹ کو سونگھ لیتا ہوں. شامہ کا یہ عالم ہے, اور شامہ سے اعلیٰ پہلو ہوتا ہے. میں حضور کی طرف ڈیویژن کرتے ہوئے نہیں, ورنہ حضور سب اپنے حساب سے مکمل ہیں, کامل ہیں, اکمل ہیں, مگر شامہ سے کہیں زیادہ بصارت کا معاملہ ہے. دھیان دیجیے گا, اور بصارت سے سماعت, یہ دونوں اوپر ہیں. اب آپ غور کیجئے, جب حضور کے سونگھنے کا یہ عالم کہ اتنی بلندی کو سونگھ لیتے ہیں, یار کتنے ہزار کلومیٹر ہے انڈیا, کتنے ہزار کلومیٹر انڈیا. اب بھی بولتے ہیں کہ یہاں سے یا رسول اللہ نہ بلاؤ, یہاں سے یا رسول اللہ نہ بلاؤ. ارے حضور ہمیں سونگھ, ایک دم کتنے کلومیٹر بولے, 6500 کلومیٹر, مطلب آسمان کی بلندی کے برابر بھی نہیں ہے یار. ایک آسمان کی یہ جو موٹائی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے, اور حضور کہاں سدرا والے کو سونگ لے رہے ہیں. سماعت و بصارت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے امام نے کہا, کیا کہنا ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا محسوس کر رہے ہیں. آقا یقیناً آپ ہر طرح سے ہمیں جانتے ہیں, ہم خود کو نہیں جان پا رہے ہیں اتنا جتنا آپ جان رہے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ آپ ہیں اس لائق. اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا ہے, آپ کی عظمت ہے. جو موسیٰ خود کہیں, جو موسیٰ خود کہیں کہ امتی میں پیدا کرنا, نبی خود کہیں لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی, کہ موسیٰ بھی اگر ظاہری طور پر ہوتے تو میرے سوا کوئی اتباع کا چارہ نہیں تھا, میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. موسیٰ کا وہ مقام ہے. ہم تو چاہے کچھ بھی, کہیں بھی, کہاں بھی, کسی طرح سے بھی, کیوں نہیں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں لوگ. الحمدللہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. مزید ہمارا عقیدہ آج بڑا ہے کہ ہم تو سامع ہیں, ہم تو باصر ہیں, ہم تو دل والے ہیں. ہم چھوڑ دیں, حضور تو ہماری سماعت کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا سنتے ہیں. حضور تو ہمارے دیکھنے کو, ہماری آنکھ کو, ہماری آنکھ کی جو طاقت ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ہم کو تو خیر چھوڑیے, جانتے ہی ہیں ہم تو کسی لائق ہی نہیں ہے, وہ بس قبول کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے بڑے بڑوں نے یہی کہا ہے, ہمارے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. پوزیشن جب محسوس کرتے ہیں نا, اور واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جسم والے محسوس کریں آقا کو, جسم والے محسوس کریں. آپ اندازہ لگائیں, ایک دن چھو لیتے تھے تو واہ واہ واہ, مطلب نسل در نسل خوشبو کیسے ہوتے ہوں گے, کیسا معاملہ. یا اللہ, ان چیزوں کو محسوس کرنے کی چیزیں ہیں آج. خیر, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہم بات کہی کہ وعدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, اے معاہد تو اپنی زندگی میں مگن ہے نا, تو معاہد تو بھول سکتا ہے, لیکن جو تیرا عہد ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اور اس عہد سے پوچھے گا, تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھے گا, تجھے کھڑا کیا جائے, تجھے کھڑا کیا جائے, اس لائق ہی نہیں سمجھے گا. غوث کہتے ہیں انہو عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, وان نقضہی, اور نقض عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, ووفائہی, اور وفائے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہم مجزیون بمقتضی ما ظہر منہم من النقض والوفاء, اور نقض و وفا کے جو تقاضے ہوں گے اسی اعتبار سے جزا دی جائے گی. ہم نے کہا تھا جزا کے حوالے سے ایک جملہ کہ سزا چونکہ فارسی لفظ ہے اور جزا عربی لفظ ہے, اور جزا کا معنی بدلہ ہوتا, لیکن صحیح یہ ہے کہ نیکیوں کی جزا ملتی ہے اور برائیوں کی سزا ملتی ہے.
وہ جزا ہی کے معنی میں ہے، قرآن میں صرف جزا ہی کا لفظ ہے، روزے جزا کا مالک، مگر اچھوں کی بھی جزا دے گا وہ اور بروں کو بھی ہاں سزا دے گا وہ، مطلب جزا دے گا وہ معنی سزا ہی دے گا۔ یہ آیت نمبر 15 خصوصیت کے ساتھ 3 باتیں آج کے دن مجھے کہنا یہ ہے کہ جتنا بھی، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اب آخری میں، جتنا بھی آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جاننا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پر لازم ہے۔ دھیان دیجیے گا، ہر امتی کو اپنے نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا قرآن حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، کہ علم کی طلب، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ فرض بمانا یہ نہیں ہے کہ آپ سارا سیکھ لیں، اتنا کم سے کم کہ آپ کا ایمان، توحید، رسالت، عقائد جو ضروریات دین ہے وہ آپ سیکھ لیں، یہ ضروری ہے۔ تو آج سوچئے امت کس قدر بے خبر ہو چکی ہے۔ کیا اب امت انتظار کر رہی ہے کہ کعبہ اٹھا لیا جائے؟ کیا اب امت انتظار کر رہی ہے کہ قرآن کے جو حروف ہیں اٹھا لیے جائیں؟ کیا انتظار کر رہی ہے کہ ہر صحیح مقامات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے؟ جب نہیں تو پھر ان سب پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے امت؟ ہمارے شاعر، ہماری علامتیں، ہماری امارات، ہماری نشانیاں جو اسلام کی ہیں، ان پر ہر طرف سے انگشت نمائی ہو رہی ہے، اور امت جو ہے بس بے خبر بیٹھی ہے۔ ابھی بھی بس ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ بس خبر سننا اور چپ رہ جانا۔ امت کی 2 ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ 3 ذمہ داری ہوتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکرن، بلکہ منکرن، اے مسلمان، تم میں سے جو کوئی بھی بری چیز دیکھے، دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ آج پوری امت دیکھ رہی ہے، تو اس کو میٹنے کا 3 آپشن دیتا ہوں۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر ہو سکے تو ہاتھ سے وہ میٹ دو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہ ہو سکے تو زبان سے میٹو، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اظہار بیزارگی کرو۔ دیکھیں، بیزارگی کا اظہار کرو۔ 3 آپشن دیا، اور تیسرے آپشن کو کہا اضعف الایمان، دل سے بری چیز کو برا جاننا یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ اگر رب نے دیا ہے ہاتھ اور آپ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے دیا تھا۔ فرض کریں ہم 10,000 روپے کماتے ہیں اور آپ 50,000 روپے کماتے ہیں، مجھے ضرورت ہے آپ کے ایک دستخط کی، آپ زیادہ کماتے ہیں اور ہم 10,000 کماتے ہیں، آپ ہم سے مانگ رہے ہیں 20,000 روپیہ ایک دستخط کے لیے۔ کچھ سمجھے جملہ؟ ایک دستخط کے لیے۔ ارے ایک ہوتا کہ آپ ہم زیادہ کماتے ہو اور آپ کم کماتے ہو تو ایک امکانی چیز ہے، بھائی آپ زیادہ کماتے ہیں دے دیجئے، تو ایک تعاون کا نکل سکتا تھا پہلو، رشوت کا پہلو ہی نہیں۔ لیکن یہاں تو سراسر رشوت ہی ہے، کیونکہ آپ 50,000 کماتے ہو اور یہاں 10,000 کمانے والا غریب اس سے 20,000 مانگ رہے ہو۔ کہاں گئی تمہاری امیری؟ غریب کے پسینے کی کمائی کو جیب میں رکھ کر کے اچھے اچھے کھانے والے کو امیر کہیں گے؟ اب سنیے وہ حدیث پاک جو آخری بات کہہ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس امیر کو تم نے دروازے پر لتھیڑا ہے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ سر درد کرتا ہے، قسم خدا کی مجھے اپنی غریبی پر ناز ہے۔ میں نے اس لیے بھی کہا تھا کہ غریب نواز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو جنت کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ میرے حبیب دیکھیے جنت کو، تو آپ نے جب جنت کو دیکھا تو سب سے زیادہ غریب فقیر موجود نظر آئے۔ فرماتے ہیں اطلعت علی الجنہ فاطلعت علیہ الفقراء، میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ فقیر لوگ جنت میں۔ عالم خیال نے ایک سوال کیا اور وہ جواب بھی دے دیا کہ اے مالدار جس کو تو یہ کہتے ہوئے دے رہا ہے کہ لے جا، یہ کہتے ہوئے دے رہا ہے کہ چل،
دیکھ اس کے پاس کیا ہے، اور تو نہیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ فقیروں کو دیکھا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں فقیروں کو دینا ہے تو دو، محتاجوں کو دینا ہے تو دو، نہیں تو کم سے کم معافی مانگو ان سے۔ وہ کس شکل میں تمہارے پاس آیا ہے پتہ نہیں ہے۔ امیروں کے لیے بڑا زبردست ایک سب سے سبق ہے اور عبرت ناک پہلو ہے کہ سچا امیر وہی ہے جو عثمان غنی کے آئینے میں اپنی غناعت کو، اپنی سخاوت کو استعمال کرتا ہو اور بھیک دینے کے بعد بھی کہتا ہو تیرا بھلا ہو۔ تیرا بھلا ہو کا مطلب تیرا تو بھلا ہے ہی، تو نے اگر دعا دے دیا تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا، یہ ہے اصل مقصود۔ کبھی فقیروں کو لتھاڑی، اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر مانگنے والے کو اہتمام کے ساتھ نبی کو پوزیشن عطا فرمایا اللہ نے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ مانگنے والوں کو میرے حبیب جھڑکنا نہیں، میں نے جنت بھر دیے ہیں ان سے۔ وہ بہت بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جھڑکنا نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو جھڑکنا نہیں، فقیر کو ادھر ادھر نہیں کرنا۔ ہاں میں نے مالدار جو انہیں بنایا ہے ان فقیروں کی دعاؤں کی برکتوں سے بنایا ہے۔ ہاں بس کچھ ایسے فقیر ہو جاتے ہیں جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ امیروں کو مکمل طور پر چاہیے کہ وہ اپنی امیری پر ناز نہ کریں، اپنی امیری پر شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے پہلے کہ وہ لینے والے مر جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اور پھر لینے والا کوئی نہ ہو، ان تک میرا مال پہنچ جائے، وہ جنتی کھا لے، وہ جنتی کھا لے۔ ان کی زبان جواب دے یا نہ دے، لیکن ان کا وجود اور اس کا حصہ جواب دے گا جو اللہ پوچھے گا۔ اے دل نکل کر بتا کس کا کھایا، اے آنکھ نکل کر بتا کس کو دیکھا، اے کان بتا کس کو دیکھا۔ فقیر کی کان نے دے دیا، فقیر کی زبان نے دے دیا، اور فقیر کے دل نے اگر جواب دے دیا کہ میں نے فلاں مالدار کے کھائے ہیں، تو انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے ہماری بخشش کے لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، توحید و رسالت میں ہمیشہ آبادی نصیب فرمائے۔ یا اللہ جس لائق تو نے رکھا ہے مولا اس پر استقامت دے، ایمان پر، دین پر استقامت عطا فرما، پریشانیوں کے وقت صبر کی توفیق نصیب فرما، آسائشوں اور آرام کے وقت شکر کی توفیق نصیب فرما۔ صبر اور شکر اور کا دامن پروردگار ہمیشہ ہم سب کے ہاتھ میں رکھنا مولا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آج کی اس خصوصی دروس جیلانی کو فیوز و برکات جیلانی کے باب میں قبول فرما مولا۔ تمام محبان وقت اور تمام محبان الہ کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کے صدق و طفیل میں ہم پر جو بھی بلائیں مصیبتیں آئی ہیں یا آنے والی ہیں مولا سب سے محفوظ اور مامون فرما۔ اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، علامات اسلام، شاعر اسلام کو پروردگار عالم حفاظت نصیب فرما۔ کوئی امین پیدا کر دے مولا، کوئی سچا غازی پیدا کر دے مولا، جو تیرے علم کو، تیری نشان کو بلندی دے سکے۔ پروردگار ہر چہار جانب صرف رشوتوں کے بازار دکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بری سیاست سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا کوئی سچا قائد ہمیں نصیب فرما، عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔